اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین ویلکم بیک، دوبارہ آئیے قرآن سیکھیں تجوید کے ساتھ۔ ناظرین ہم بریک پہ جانے سے پہلے آیہ مبارکہ کی مکمل اس کے مخارج کی طرف بڑھ رہے تھے اور اس کے جوڑ کی طرف کہ اس کا جوڑ کس طریقے سے کیا جائے گا۔ تو ناظرین دوبارہ جو ہے اپنی اس آیت کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ ناظرین ہم نے ایاک نعبد میں دوسرا کلمہ نعبد ہے۔ نعبد کے اندر جو 4 حرف ہیں، نون، عین، با اور دال۔ نون کو عین کے ساتھ ملائیں گے، نون، لام، نون، را۔ اس کا مخرج پہلے بھی بیان ہوا، اس سے پہلے مالک یوم الدین کے اندر بھی اور اس سے پہلے الرحمن کے اندر بھی۔ تو ناظرین نون کا لام، نون، را، اس کا کے لحاظ سے صفات مختلف ہیں، متحد المخارج کہلائیں گے اور صفات مختلف ہیں۔ بہرحال ناظرین با وہ حروف جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، اس کی طرف بھی اشارہ کیا تھا پچھلے پروگرام کے اندر کہ با یہ ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے اور میم ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے، تو اور واو ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے۔ تو با، میم، واو یہ 3 حروف ہیں جن کو یہ حروف ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ ناظرین اگلا حرف ہے دال۔ دال، تا، دال، طو، تا، دال، طو یہ متحد المخارج ہیں، ان کو حروف نطعیہ بھی کہتے ہیں۔ ان کو حروف نطعیہ بھی کہتے ہیں اس لیے کہ یہ زبان کی نوک، یعنی زبان کا جو اگلا حصہ ہے، موٹا حصہ، یہ جب اوپر ثنایا علیہ یعنی اوپر والے جو 2 دانت ہوتے ہیں اسے ثنایا علیہ کہتے ہیں۔ اس کی جب اوپر والی جانب جب دبا کے لگاتے ہیں زور سے تو یہ یہاں سے ادا ہوتے ہیں تا، دال، طو، یعنی کہ اس کا مخرج ہوا زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔ تو یہ 3 حروف ہیں، تا، دال اور طو۔ ناظرین اب اس کی ہجے کیسے ہوگی، اس کی اسپیل کیسے ہوگی، اس کی طرف چلتے ہیں۔ نون کو عین کے ساتھ ملائیں گے۔ میں نے پہلے بتایا تھا تشدید میں اور سکون میں فرق کیا ہے کہ تشدید والا حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے لیکن سکون والا حرف 1 ہی مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ تشدید کیسے کہتے ہیں؟ جو ڈبلیو سائن ہوتے ہیں۔ تو نون کو عین کے ساتھ ملائیں گے، نون، عین، زبر، نع، نون، عین، زبر، نع، با پیش بو، با پیش بو۔ اکثر حضرات اس کی ہجے کرتے وقت با پیش بو واو بھی ملا دیتے ہیں، تو یاد رکھیے جب واو ملا دیں گے تو یہاں ایک حرف کا اضافہ ہو جائے گا اور پھر یہ اس کے معنی بدل جائیں گے۔ تو یہاں ہوگا با پیش بو، یعنی کہ شارٹ کرنی، زیادہ اس کو کھینچنا نہیں ہے۔ با پیش بو، دال پیش دو، نعبدو، نون عین زبر نع، با پیش بو، دال پیش دو، نعبدو، کیا ہوا، کیا بنا یہ، نعبدو۔ اگلا حرف ہے واو، پھر ہے حمزہ۔ واو کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں کی گولائی سے یہ واو ادا ہوتا ہے، دونوں ہونٹوں کی گولائی سے واو ادا ہوتا ہے اور واو کی ادائیگی بہت ہی آسان ہے۔ میں نے بتایا کہ اس کو دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا کریں گے، واو، 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 دونوں ہونٹوں کی گولائی سے یہ ادا ہوگا۔ پھر ہے حمزہ۔ حمزہ کا مخرج گلے کے نیچے والے حصہ یعنی کہ باٹم آف تھروٹ یعنی اقصی حلق سے ادا ہوگا۔ پھر ہے یا، یہ پہلے بتا دیا گیا اس کا مخرج کہ یا کا مخرج جیم شین یا متحد المخارج ہیں اور یہ تالو کے درمیان، زبان کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ پھر ہے کاف۔ کاف کا مخرج بھی پہلے بیان ہو گیا کہ زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے۔ پھر نون، لام، نون، را۔ لام، نون، را، اس کی طرف بھی ہم نے آپ کو پورا الحمدللہ اس کے مخارج آپ کو لکھوائے تھے۔ لام، نون، را کا مخرج سیم ہے۔ پھر ہے سین، ز، سین، صاد، ز، سین، صاد، یہ تینوں متحد المخارج ہیں، یہ تینوں حرف ہیں متحد المخارج ہیں اور اس کے پڑھتے ہوئے کیا ہوگا کہ مخرج تو ان کا ایک ہی ہے لیکن ان کی صفات مختلف ہیں۔ پھر ہے تا۔ تا کے متعلق بھی پہلے بتا دیے کہ تا، دال، قو 3 حروف ہیں۔
پھر عین ہے، عین وسط حلق یعنی حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے. پھر نستعین کے اندر عین کے بعد یا ہے، یا کے اوپر سکون ہے، اور سکون جب سکون کی علامت ہوتی ہے تو یہ پچھلے والے حرف سے ملتا ہے، اور پھر سکون کی علامت یہی ہوتی ہے کہ سکون مڑا ہوا ہوتا ہے، دال کے مشابہ ہوتا ہے، اور پھر نون کے اوپر پیش ہے، اور نون کا مخرج پہلے بیان ہو گیا ہے. تو ناظرین اب اس کی تلاوت، اب اس کا جوڑ کرتے ہیں. ایاکا پہلے جوڑ بھی سکھا دیا، لیکن پھر دوبارہ اس کا کر لیتے ہیں. جس کی واو زبر وا، حمزہ یا زیر ایا، الف زبر یا، ایا، کاف زبر کا، ایاکا، نون سین زبر نس، تا زبر تا، نستا، عین یا زیر عی، نستعی، نون پیش نو، نستعینو، لیکن آگے وقف کی علامت ہے. اب اس کی تلاوت کیا ہوگی؟ نستعینو، نون کے اوپر ہم جزم یعنی سکون یہاں سکون ڈال دیں گے. سکون لکھنے میں نہیں آئے گا بلکہ پڑھنے میں آئے گا، تو آخری حرف کو ہم جب ساکن کر دیں گے تو پھر یہ پڑھا جائے گا نستعین. اب اس کی پوری تلاوت کیا ہوگی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ناظرین ہم چلتے ہیں آپ کی سبق سننے کی جانب. کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم تھوڑا پڑھیں لیکن بھرپور انداز سے پڑھیں، جس سے آپ کو بھی فائدہ ہو، اور یقیناً اگر ہم چاہیں تو پوری ایک ہی وقت کے اندر ہم سورۃ الفاتحہ پوری پڑھ سکتے ہیں. لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ایک آیت پڑھیں لیکن مخارج کی ادائیگی کے ساتھ، قواعد کی ادائیگی کے ساتھ. اور اب ہم کوشش کرتے ہیں آپ کے لائیو کالوں کی طرف، اور چلتے ہیں. ناظرین لائیو کالز آپ کر سکتے ہیں، اور لائیو کالز کا نمبر باقاعدہ اس ٹی وی اسکرین پر چل رہا ہے. آپ یہاں کال کریں اور اپنا سبق، جو آج کا سبق ہم نے پڑھایا ہے اور کل کا سبق بھی پڑھایا ہے، اس کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں. تو ناظرین کال کیجئے، اور اپنے کیونکہ پہلے بھی کالیں آ رہی ہیں لیکن کالیں صرف ہم آخری لاسٹ آور میں لیں گے، یعنی کہ 2:30 بجے کے بعد 2:30 کے بعد ہم آپ سے کالیں لیا کریں گے. کیونکہ پہلے سبق کے دوران اگر کال لے لی جائے پھر سبق کا پڑھانا اور آپ کو سمجھانا، بہت سے ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. جب کال آتی ہے تو کال آتے ہی پھر ہمارا سبق جو ہے وہ درمیان میں کچھ ڈراپ ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے. لیکن ہماری کوشش ہے کہ ہم انشاءاللہ العزیز روزانہ آپ کی کالز لیں گے، وہ لیں گے 2:30 کے بعد، یعنی کہ 2:30 بجے کے بعد ہم آپ سے کال لیں گے، اور کال کے اندر پھر آپ انشاءاللہ العزیز ہمیں اپنی تلاوت کر کے آپ اپنی سورۃ الفاتحہ اور اپنی غلطیوں کو امید ہے کہ درست کرنے کی کوشش کریں گے. ناظرین ہمارا مقصد ایک ہی مقصد ہے، اور وہ ہے کہ ہمیں قرآن کو سیکھنا ہے اور قرآن کو پڑھانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے اور قرآنی تعلیمات پر عمل کرنا ہے اور قرآنی تعلیمات کو عام کرنا ہے. اور ناظرین اسی لیے ہم نے اس پروگرام آئیے قرآن سیکھیں تجوید کے ساتھ اس پروگرام کو ترتیب دیا ہے، تاکہ بھرپور انداز سے، آپ کو معلوم ہے بہت سے حضرات کافی جو ہے نا وہ رقم پے کر کے اور اپنا وقت خرچ کر کے تجوید سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن ہمارے سربراہان اور تکبیر چینل کی انتظامیہ نے اور ہمارے جو سربراہان ہیں انہوں نے یہ کوشش کی، وہ لوگ، وہ خواتین جو بڑی عمر کی ہو چکی ہیں، یا وہ حضرات جو بڑے عمر کے ہو چکے ہیں لیکن انہیں وقت نہیں ملا، یا وقت تو ملا لیکن غفلت میں گزر گیا، تو اب بھی موقع ہے اور علم حاصل کرنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی آغوش تک. تو ناظرین الحمدللہ جب تک زندہ ہیں، جسم میں سانس ہے، اللہ پاک نے موقع دیا ہے، آئیے قرآن سیکھیں تجوید کے ساتھ، تاکہ ہم ان وعیدوں سے بچ سکیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجوید کے ساتھ جو قرآن نہیں پڑھتا. اور امام جزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کا بڑا مشہور قول ہے والأخذ بالتجوید حتم اللازم من لم يجود القرآن فهو آثم، جو قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ شخص گناہگار ہوتا ہے. تو ناظرین آئیے ہم چلتے ہیں اگلے پارٹ کی جانب. اگلے کہ ہمارا پارٹ تھا، تیسرا پارٹ کے اندر ہم الحمدللہ ترجمہ بیان کرتے ہیں. اب ترجمے کی طرف چلتے ہیں
کہ ترجمہ اس آیہ مبارکہ کا کیا ہوگا، لفظی کیا ہوگا اور با محاورہ کیا ہوگا۔ پھر انشاءاللہ العزیز آپ سے لائیو کال بھی لے رہے ہیں، آپ کال کر سکتے ہیں، ٹی وی اسکرین پر نمبر چل رہا ہے، اور کال کر کے انشاءاللہ العزیز آپ اپنی غلطیوں کو درست کروا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا پروگرام جو ہے یہ 250 پر کمپلیٹ ہو جایا کرے گا، اور کیونکہ آگے دوسرے پروگرامز کی ترتیب ہوتی ہے، تو ناظرین آپ 250 سے پہلے کال کر سکتے ہیں۔ ناظرین، قرآن مجید کی آیت سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 ہم نے اس کی تلاوت کی، اور تلاوت کے ساتھ اب اس کے ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ پہلے تو ہم لفظی ترجمے کی طرف چلتے ہیں کہ ایاک ہم تیری، نعبدو ایاک تیری ہی، نعبدو عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی، ہم عبادت کرتے ہیں، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، ایاک تیری، ایاک تیری، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ اور تیری، نستعین، یہاں تیری کا ترجمہ نہیں ہوگا، یہاں تجھ ہی سے، نستعین کے معنی امداد طلب کرنا، مدد طلب کرنا۔ تو ناظرین یہ کاف ضمیر مخاطب ہے ایا کے اندر، دونوں ایا کے اندر کاف ضمیر مخاطب ہے، اور اللہ رب العالمین سے یہ التجا کی جا رہی ہے، ایاک یا رب العالمین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ناظرین ترجمہ پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ عموماً قرآن مجید فرقان حمید کی اس سورہ مبارکہ کی تلاوت تو کی جاتی ہے نمازوں کے اندر بھی اور بقیہ ذکر و اذکار کے اندر بھی، لیکن اس کے معنی کو، اس کے مفہوم کو سمجھنا اگر ہمارے لیے سمجھ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، نماز کے اندر بھی ایک خشوع و خضوع کی کیفیت ہوگی، اور انسان اپنی تمام حاجتوں کو اس رب العالمین کے سامنے پیش کر دے گا کہ جو رب العالمین اس کی حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بندہ عرض کرتا ہے ایاک نعبد، یا رب العالمین ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اتنے خوش ہوتے ہیں اس بات پر، اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور ہم تیری ہی، یعنی تیری ہی مدد چاہتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تیرے علاوہ ہمارا کوئی مددگار نہیں۔ ناظرین رب العالمین ہی مدد کرنے والا ہے۔ ناظرین دوبارہ ہم پوری آیہ مبارکہ کا ابھی اس کا با محاورہ ترجمہ کریں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ناظرین اب چلتے ہیں ہم پوری اس سورہ مبارکہ کی جو 4 آیات ہیں ان کی تلاوت کرتے ہیں، اور امید ہے کہ آپ بھی ریڈی ہیں اور ہمارے ساتھ تلاوت کریں گے تاکہ آپ کی غلطیاں بھی درست ہو سکیں۔ تو ہم دوبارہ چلتے ہیں اپنی مکمل ان 4 آیات کی تلاوت کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ، یہاں زا نہیں پڑھنا، یہاں ذال صف کر کے پڑھنا ہے۔ اعوذ، اعوذ اکثر پڑھتے ہیں اعوذ، یہاں معنی بدل جاتے ہیں، ذال کی جگہ زا پڑھ دیا جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین عموماً دیکھا گیا ہے جب قرآن کریم کو تیز تیز پڑھا جائے تو پھر وہاں ادائیگی مشکل ہو جاتی ہے۔ آپ پریکٹس کیجئے، جتنا آرام سے پریکٹس کریں گے اور جتنے لگاتار پریکٹس کریں گے پھر کیا ہوگا کہ آپ کے لیے اس کا پڑھنا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے اس کو جلدی پڑھنے کی کوشش کی تو پھر غلطیوں پہ غلطی کرتے رہیں گے، پھر غلطیاں درست نہیں ہوگی۔ جب آپ پریکٹس کریں کل کے پروگرام تک تو پھر آپ نے لازمی طور پر اس پریکٹس کے اندر آرام سے قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے۔ تو ناظرین وقت بہت مختصر ہے، ہمارے پاس صرف اور صرف 4 منٹ ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اگلی آیات کی طرف۔
الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کمپلیٹ سورہ کمپلیٹ 4 آیت کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ناظرین صدق اللہ العظیم۔ ناظرین الحمدللہ ہم نے سورۃ الفاتحہ کی 4 آیات کا ترجمہ اور اس کی محاورہ ترجمہ اور لفظی ترجمہ اور ساتھ ساتھ پھر ان کے مخارج، اس کی ادائیگی اور پھر اس کا جوڑ، اس کے ملانے کا طریقہ الحمدللہ مکمل طریقے سے کوشش کی آپ کو سکھانے کی، اور آپ نے بھی امید ہے کہ اس کو مکمل طور پر صحیح انداز سے اس کی پریکٹس ہمارے ساتھ کی ہوگی، اور وہ تجوید کے وہ قواعد جو آپ کو اور مخارج جو آج آپ کو بتائے گئے ہیں آپ نے نوٹ بھی فرما لیے ہوں گے، اور امید ہے کہ آپ اس کے لیے پریکٹس بھی کریں گے۔ ناظرین اب ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کے اختتام کی جانب۔ یقیناً ناظرین اکثر ہمارے حضرات، میں معذرت خواہ ہوں آپ حضرات سے کہ آپ حضرات شروع میں کال کرتے ہیں شروع کے اندر، لیکن شروع میں کال ہم اس وجہ سے نہیں لے سکتے کہ شروع کے اندر عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کی کال آ رہی ہوتی ہے تو ہمارا سبق چل رہا ہوتا ہے، تو آئندہ احتیاط کیجئے کہ 2:30 کے بعد آپ حضرات کال کر سکتے ہیں۔ ناظرین تنگی وقت دامنگیر ہے، ہم چلتے ہیں ناظرین اپنے پروگرام کے اختتام کی جانب اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ العزیز اس دعا کے ساتھ اپنے میزبان محمد فرحان صدیقی کو اجازت دیجئے کہ انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔